یہی وہ جنگ ہے جس میں حضرت قتادہ کی آنکھ پھوٹ گئی تھی، اور وہ پھوٹی ہوئی آنکھ لے کر جو حضور کے پاس آئے نا، اور پھر عرض کرتے آقا آنکھ عطا فرمائیے، کیا کہتے ہیں؟ تو وہ نہیں جانتے مانگنا اللہ سے چاہیے، ان کو بھی پتا تھا، جس کا ترجمہ اعلی حضرت نے 14ویں صدی میں فرمایا، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ کہتے آنکھ دیجئے یا مصطفیٰ، تو حضور نے بھی یہ نہیں کہا یہ کیا کر رہا ہے، اللہ سے مانگ، مجھ سے کیوں مانگ رہا ہے؟ حضور مسکرائے، اور آقا نے فرمایا آنکھ چاہیے کہ جنت؟ کیا کہا؟ آنکھ چاہیے کہ جنت؟ وہ کہتے آقا میں تو آنکھ مانگنے آیا تھا، جنت کا تذکرہ تو آپ نے چھیڑ دیا ہے، تو میرے مانگنے سے آنکھ دیجئے، اپنی عطا سے جنت دیجئے۔ حضور نے اپنا مقدس لعاب شریف ان کی آنکھ پر لگایا، آنکھ کے ڈھیلے کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ سیدنا قتادہ کہتے ہیں لگائی نہیں کہ کبھی یہاں چوٹ آئی تھی۔ ایک خاتون تھی سیدتنا عفیفہ رضی اللہ تعالی، باپ جنگ احد میں شہید ہو گئے، شوہر شہید ہو گئے، بھائی شہید ہو گیا، بیٹا شہید ہو گیا، مگر جب مشرکوں نے یہ افواہ پھیلائی کہ پیغمبر اسلام شہید ہو گئے، وہ پردے چادروں کے ساتھ پردے میں اپنے مکان مدینہ شریف سے نکل کر احد کے میدان میں پیدل چل کر آئی، اور آ کر مجاہدین سے ایک ہی سوال کرتی ہے، اللہ کے حبیب کا کیا حال ہے، اللہ کے حبیب کا کیا حال ہے، اللہ کے حبیب کا حال کیا ہے؟ کسی نے کہا تیرا باپ شہید ہو گیا، کہا باپ چھوڑ مصطفیٰ کیسے ہیں؟ کہا تیرا شوہر شہید ہو گیا، کہا شوہر چھوڑ میرے آقا کیسے ہیں؟ کہا تیرا بھائی شہید ہو گیا، کہا بھائی چھوڑ یہ بتا میرے مصطفیٰ کیسے ہے؟ کہا تیرا بیٹا شہید ہو گیا، کہا بیٹا چھوڑ یہ بتا جس نبی کا کلمہ پڑھتی ہوں اس نبی کا حال کیا ہے؟ کہا پیغمبر اسلام صحیح سلامت ہے، وہ سجدہ شکر ادا کرتی ہے اور کہتی ہے جب مصطفیٰ سلامت ہے تو میرا سب کچھ سلامت ہے۔ اللہ اکبر، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کچھ کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ صرف حضور کی خبر، یہ وہی جنگ ہے۔ ایک صحابی حضرت سیدنا زیاد بن سقن رضی اللہ تعالی، بڑے عظیم صحابی ہیں، کئی مشرکین کو فی نار جہنم کیا، مگر اتنے زخمی ہو چکے تھے کہ بدن میں کوئی جگہ باقی نہیں تھی جہاں سے خون نہ بہ رہا ہو، بیٹھنے کی طاقت نہیں، لیٹے ہوئے آخری سانسیں لے رہے۔ صحابہ کرام ڈھارس بنا رہے کہ فکر نہ کرو آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ مسکرا کر کہتے ہیں میرے آقا کی بارگاہ میں مجھے لے جائیے، پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں لے جائیے، حضور کے قدموں تک پہنچا دیجئے۔ صحابہ کرام نے مل کر کے ان کو اٹھایا اور حضور تک پہنچایا۔ آقا کچھ دوری پر تھے، جب حضور کو دیکھ لیا، دیدار کر لیا، سارے اٹھانے والوں سے کہا اب مجھے زمین پر رکھ دو، اب مجھے زمین پر رکھ دو۔ حضرت زیاد بن سکن کو زمین پر رکھ دیا گیا، پورا جسم زخمی ہو چکا ہے، گھسٹتے ہوئے، کیسے گھسٹتے ہوئے اپنی ساری قوت اکٹھا کرتے گھسٹتے ہوئے حضور کے قریب آئے، آقا کے قدموں میں سر رکھا اور روح پرواز ہو گئی۔ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں میں چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ اللہ اکبر، شہید ہو گئے۔ آپ پڑھیں احد کی تاریخ کتنی دردناک ہے، کتنی دردناک ہے۔ امیر حمزہ کے لیے کفن کا اہتمام نہیں ہے، چہرے پر چادر ڈالتے ہیں پیر کھل جاتے ہیں، پیر ڈھانکتے ہیں چہرہ کھل جاتا ہے۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہے کہ جب ایمان نہیں لائے تھے ان سے زیادہ قیمتی کپڑا پورے مکہ میں پہننے والا کوئی نہیں تھا، اتنے بڑے باپ کا بیٹا تھا،
اور اتنی قیمتی خوشبو لگاتے تھے کہ ان کی خوشبو کا ذکر خود میرے مصطفیٰ نے بھی فرمایا ہے. آپ فرماتے پورے مکہ میں مصعب سے زیادہ بہترین خوشبو لگانے والا کوئی نہیں. بہترین خوشبو، بہترین کپڑا پورے شہر میں پہننا، ایک شہزادے کی زندگی گزارنے والے. مگر جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، ماں باپ نے کہا جائیداد سے بے دخل کر دیے جاؤ گے، باپ دادا کا مذہب چھوڑتے ہو، کہا سب قبول ہے. مگر اب جو حضور کا دامن ہاتھوں میں آیا ہے نا، وہ چھوٹ نہیں سکتا. اللہ اکبر. یہ بھی شہید ہوئے ہیں. اور جب ان کے کفن کا اہتمام ہوا، پیر ڈھانکتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے، سر ڈھانکتے ہیں تو پیر کھل جاتا ہے. آقا کریم روئے ہیں، آنسو بہائے ہیں. اور حنزلہ کی تو میں کیا بات کروں، غسیل الملائکہ، پہلی رات کا دلہا. ابھی تو نکاح ہوا ہے، شب زفاف، بیوی کے قریب بستر پر لیٹے ہیں، مگر حضرت بلال کی آواز جب کانوں میں پڑی نا، احد کے لیے مجاہدین کو جمع کرنے کا اعلان ہو رہا ہے، چلو کل صبح جنگ کے لیے چلنا ہے. اپنی بیوی کے بستر پر تھے، پہلی رات تھی، پہلی شب تھی. بیوی سے کہا کہ سوچا تو یہ تھا کہ دونوں پوری زندگی ساتھ ساتھ گزاریں گے، مگر اب میرا ایمان اس بات کی اجازت نہیں دیتا. میرا دین مجھے بلا رہا ہے، میرا نبی مجھے پکار رہا ہے، اور مجھے اسلام کی فلاح و بہبود کے لیے جانا ہے، نکلنا ہے. بیوی نے کہا جانے دوں گی مگر ایک شرط ہے. کہا کیا شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ قیامت میں جب تم بخشے جاؤ، جب تیرے لیے جنت کا دروازہ کھل جائے تو رب کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ مولا جنت میں تنہا نہیں جاؤں گا، میری بیوی کو بھی ساتھ لے کر جنت میں جاؤں گا. یہ جذبے تھے، یہ ان کے ایمان تھے، یہ ان کے ایمان کا تقاضا تھا، یہ ان کا عشق رسول تھا. آج ہم عاشق رسول ہیں، آج ہم دین کے درد کی بات کرتے ہیں. پہلی رات کا دلہا شب زفاف کے بستر سے اٹھتا ہے اور غسل کرنا رہ گیا. چہرہ چھپا لیا کہ اگر حضور دیکھ لیں گے تو مجھے واپس کر دیں گے. چہرے پر نقاب لگا لیا، کپڑا باندھ لیا، لڑتے رہے. آخر میں جام شہادت نوش فرمائے، شہید ہو گئے. حضور علیہ السلام نے جنگ کے بعد فرمایا لاشیں اکٹھا کرو، شہداء کے جسم کو جمع کر لو. جمع کر رہے ہیں. کسی نے کہا یا رسول اللہ میں نے حنزلہ کو تلوار اٹھاتے ہوئے دیکھا تھا. کسی نے کہا یا رسول اللہ میں نے انہیں مشرک کو کاٹتے ہوئے دیکھا تھا. کسی نے کہا یا رسول اللہ میں نے میدان میں اللہ کے نام پر فی سبیل اللہ جہاد کرتے ہوئے دیکھا تھا. کسی نے کہا میں نے گھوڑے سے زمین پر آتے دیکھا. کسی نے کہا میں نے شہید ہوتے دیکھا. حضور نے فرمایا دیکھو تلاش کرو، حنزلہ بھی ملیں گے. تلاش کریں، میدان و عہد میں حنزلہ نہیں مل رہے ہیں. صحابہ کہتے آقا نہیں مل رہے. حضور مسکرانے لگے. تھوڑی دیر کے بعد حنزلہ کا جسم ملتا ہے، مگر کیسا ملا؟ پورا پانی سے تر. بلند آواز سے، پورا پانی سے تر ملا. حضور مسکرا رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں. صحابہ نے کہا یہ کیا بات ہے، کبھی روتے ہیں کبھی مسکراتے. کہا مسکرا اس لیے رہا ہوں، حنزلہ شب زفاف میں بسترے نکاح پر تھا، غسل کرنا رہ گیا تھا. شہید ہو گئے تو فرشتوں نے آسمان میں اٹھا کر غسل دیا. تب سے لقب ہوگا غسیل الملائکہ. اللہ اکبر. بڑی شہادتیں، بڑی دردناک داستانیں. سیدہ خاتون جنت خود میدان احد میں تشریف لائی ہیں. سیدتنا ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کیے حضور کے نام پر. ایک مشرک تلوار لے کر آیا پیچھے سے کہ پیغمبر اسلام کے 2 ٹکڑے کر دیے جائے معاذ اللہ. جب وہ آیا ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہے، اس نے دیکھا کہ وہ حضور پر حملہ کرنے والا ہے. آئی اور حضور کے آگے آ کر کھڑی ہو گئی کہ میرا جسم کٹ جائے، میرے مصطفیٰ محفوظ ہو جائے. پوری پیٹھ کٹ گئی ہے اس خاتون کی. آپ پڑھیں 2 بیٹے اور 1 شوہر کو لے کر احد کے میدان میں آئی یہ صحابیہ.
بیٹے کا پیر زخمی ہو گیا، خون کا دھارا جاری ہوا، ماں کے پاس آیا، ماں دیکھ اتنا بڑا زخم آیا، خون بہ رہا ہے۔ ماں کی تو چیخ نکل جانی چاہیے، ماں تو تڑپ جانی چاہیے، مگر وہ ماں عاشق مصطفیٰ تھی۔ اس نے کیا کیا؟ اپنے دوپٹے سے بیٹے کے زخم کو باندھ دیا اور کہا تاخیر مت کر، مصطفیٰ کے لیے میدان میں کود پڑ۔ اللہ اکبر! کیا حال ہے ہمارے؟ دین کی بات کرتے ہیں ہم، مسلمان ہیں ہم، کیا کر لیں گے ہم؟ کیا تقاضا ہے ہمارا؟ پورے دین میں داخل ہو جاؤ، پورے 2 نمبری والا کام مت کرو۔ آج جو در در کی ٹھوکر کھا رہا ہے مسلمان، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے دنیا کا حرص، دنیا کی لالچ ہمارے سینوں سے نکلتی نہیں۔